الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، دینی ماں اور بہنوں، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کے احسانات ہے اس امت کے اوپر تو وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہیں، جنہوں نے اپنی جان اور مال کی قربانیوں سے دین کو پوری دنیا میں زندہ کر کے چلے گئے ہیں۔ ہمارے تک جو بھی دین پہنچا ہے، آج ہمارے پاس اگر قرآن ہے، آج ہمارے پاس حدیث ہے، آج ہمارے پاس وضو طہارت نماز ہے، آج ہمارے پاس حج اور عمرہ، آج ہمارے پاس زکوٰۃ اور رمضان کے روزے، قرآن پاک کی تلاوت، صبح اور شام کی زندگی کا دین اگر پہنچا ہے تو وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں اور ان کا احسان ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح اور شام کی، سفر اور حضر کی، آپ کی عبادت کیسی ہوتی تھی، آپ کی نماز کیسی تھی، آپ نے فجر کیسا پڑھائی، اس میں کون سی صورتیں آپ پڑھاتے تھے، آپ نے ظہر میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے، ظہر کیسی پڑھائی، آپ نے عصر اور مغرب کیسی پڑھائی، اس میں کون سی صورتیں آپ تلاوت فرماتے تھے، عشاء اور جمعہ عیدین کی نماز آپ نے کس طرح سے پڑھائی ہے، آپ نے وضو کس طرح کیا، آپ نے طہارت کے مسائل کیا بیان کیے، آپ نے روزے کے مسائل اور روزہ کس طرح سے رکھا، حج اور عمرے کی عبادت اور اس کے مسائل جو آج امت تک، آج میرے اور آپ تک اگر پہنچا ہے، اتنی قربانیوں سے دین حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، اگر صحابہ کو اگر ہم درمیان میں سے اگر ہٹائیں گے تو پھر دین ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ حضرات صحابہ کا بہت بڑا احسان ہے امت کے اوپر۔ نبی کی پوری زندگی بیان کرنے والے، بتانے والے، آج ہمارے تک جو کچھ عبادت کی لائن کا دین، معاشرے کا دین، اخلاقیات کا دین، معاملات کا دین، جتنے بھی شعبے ہیں جو دین آج ہمارے پاس پہنچا ہے،
جو میرے نبی کی صبح اور شام کی زندگی کا دین آج ہمارے تک پہنچا ہے، تو درمیان میں واسطہ حضرات صحابہ ہے۔ گھر کی زندگی کو بیان کرنے والی ازواج مطہرات ہیں، ہمارے نبی کی پاک بیویاں ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح سے آپ رہتے تھے، آپ گھر میں کس طرح سے جو ہے سو عبادت کرتے تھے، آپ کی تہجد کیسی ہوتی تھی، اور گھر والوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہوتا تھا، آپ گھر میں کیسا وقت گزارتے تھے، گھر والوں کے ساتھ آپ کیسا ہنسی مذاق کر لیا کرتے تھے، گھر والوں کے کام میں کیسا آپ بھی شریک ہوا کرتے تھے، گھر کی عورتوں کے ساتھ آپ کس طرح سے رہتے تھے، ان سے پیار اور محبت کی باتیں اور ان کے حقوق کو کس طرح سے ادا کرتے تھے۔ گھر کی زندگی کو بتانے والی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، گھر کی زندگی کو بیان کرنے والی ازواج مطہرات ہیں۔ گھر کی باہر کی زندگی، آپ نے نماز کیسی پڑھائی، آپ نے وضو کس طرح سے کیا، آپ سفر اور حضر میں آپ جو ہے سو کس طرح سے جو ہے سو سفر کیا، آپ کے کیا معاملات ہوتے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ بات کیسا کرتے تھے، آپ چلتے کیسا تھے، آپ مسکراتے کیسا تھے، آپ غمگین ہوتے تو اس کی صورت کیسی ہوتی تھی، آپ خوش ہوتے تو وہ مسکرانا آپ کا کیسا ہوتا تھا، آپ کے چلنے کی رفتار کیسی ہوتی تھی، آپ ملتے تو کس طرح سے ملتے تھے، اگر آپ کو کسی کے بارے میں خوشخبری یا کوئی خوشی کا موقع ہوتا تو آپ نے مسکرایا کتنا، اگر کسی کے تعلق سے اگر کچھ خبر پہنچ جاتی، کوئی چیز نقصان پیش آتی تو آپ نے غم کا اظہار کس طرح سے کیا، آپ نے عیادت کیسی کی، آپ نے جو ہے سو باہر صحابہ کے ساتھ محفل میں کس طرح سے جو ہے سو ساتھ رہتے تھے، آپ کی تقریر اور بیان کیسی ہوتی تھی، آپ کا حج کیسا تھا، آپ کا عمرہ کیسا تھا، آپ کا جہاد کیسا تھا، باہر کی پوری زندگی کو اگر کوئی بتانے والے ہیں تو وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ گھر کی زندگی کو بیان کرنے والی اور بتانے والی ازواج مطہرات ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور باہر کی جو ہے سو زندگی کو بتانے والے ہمارے نبی کی وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ بہت احسان ہے صحابہ اکرام کے اس امت کے اوپر۔ اللہ پاک نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی اور ایسے صحابہ دیے جو دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے تھے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جنگ بدر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جب رائے لیے، جب ان سے مشورہ کرنے کے لیے جب آپ صحابہ کو جمع فرمایا تو صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، مہاجرین کی رائے کو چاہیے، لیکن انصار کے طرف سے ابھی رائے نہیں آئی تھی، لیکن انصار صحابہ سمجھ گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو ہے سو رائے لینا چاہتے ہیں، تو انصار میں سے بڑے بڑے جو صحابہ تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح دوسرے صحابہ بھی کہنے لگے اللہ کے نبی ہم وہ نہیں ہیں جو بنی اسرائیل میں سے کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا کہ جہاد میں جب جانے کے سلسلے میں ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے جو ہے سو لڑے، ہم تو یہیں پر ہی بیٹھے رہیں گے، ہم ایسا نہیں کہیں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی چلے، آپ کا رب بھی چلے، ہم بھی آپ کے ساتھ میں چلیں گے، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم یہاں سے شام کے ایک علاقے تک، یمن تک جو ہے سو گھوڑے جو ہے سو دوڑا دیں گے، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم سمندروں میں بھی جو ہے سو چھلانگ لگائیں گے، پہاڑوں پہ سے کود کے بتائیں گے، اگر آپ حکم دیں گے تو یہاں سے ہم
یمن تک بھی جو ہے سو گھوڑے دوڑائیں گے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے جو دین کے لیے ہمیشہ اپنی جان اور مال کی قربانی کو پیش کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا لا تسبوا اصحابی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کے بارے میں برا مت کہو، کوئی غلطی مت کرو ان کے بارے میں۔ ایک جگہ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم جس کسی کی بھی اتباع کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، منزل تک پہنچ جاؤ گے، چاہے ابو بکر ہو، چاہے عمر اور عثمان علی ہو، چاہے کسی اور صحابی کے بھی نقش قدم پہ چلو گے تو منزل اور کامیابی تک تم پہنچ جاؤ گے۔ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ حضرات صحابہ کی دین اسلام کی تاریخ میں بڑی بڑی قربانیاں ہیں، ان کی اسلام کی خاطر اور دین کے خاطر، ان کی اور ان کے گھرانے کی، ان کی خواتین کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ آج افسوس کی بات ہے ہمارے مسلمانوں کو صحابہ کن کو کہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو صحابہ کی زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلمان معاشرے میں صحابہ کے تعلق سے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہاں ضرور ناچنے والوں کے تعلق سے علم ہے، کرکٹ پلیئروں کے تعلق سے ہمارے کو پتہ ہے، دنیا داروں کے سلسلے میں، مالداروں کے سلسلے میں، حکومت والوں کے سلسلے میں، حکمرانوں کے سلسلے میں تو ہم پڑھتے ہیں، ہم ان کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے آج کے ہمارے جوان کو پتہ نہیں ہے صحابہ کی زندگی کیا تھی، ان کی تاریخ کیا ہے، دین اسلام میں ان کی قربانیاں کیا ہے۔ آج افسوس ہے ہماری قوم کی بیٹیوں کے اوپر کہ ان کو پتہ نہیں صحابہ کی عورتوں کی قربانی کیا ہے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھی اور ان کی کیا قربانی تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کون تھی اور ان کی اسلام میں کیا قربانی ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی صابرہ تھی؟ حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کے 4 بیٹیوں کی زندگی اور ان کی قربانی کیا رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اسی طرح ہمارے نبی کے پورے 11 ازواج مطہرات کی زندگی کیا تھی، ان کی صبح اور شام کیسی تھی، ان کی دنیا میں زندگی کیسی تھی، ان کی کیا فکر تھی، دین کے لیے ان کی کیا قربانی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا قربانی ہے ہجرت کے موقع پر۔ حضرت سودا، حضرت حفصہ، جویریہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی کیا قربانیاں ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کیا جو ہے سو وفاداریاں ہیں، آج ہماری خواتین کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے ناچنے والوں کے سلسلے میں تو بہت کچھ باتیں کریں گے، لیکن صحابہ کے بارے میں کچھ بولنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے، یہ کیا ہے۔ آخر صحابی بولتے کس کو ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ حضرت صحابہ، انصار اور مہاجرین کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ صحابی ان کو کہتے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائے اور آپ کی موجودگی میں ایمان میں داخل ہوئے اور ایمان ہی پر ان کی زندگی گزر گئی، اسلام پر، اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا، تھوڑی دیر کی بھی جن کو صحبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوئی، ان کو صحابی کہتے ہیں۔
ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ اسلام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا قربانی رہی ہے، اپنا پورا مال سب کچھ اللہ کے دین کے راستے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے ہر وہ تقاضے پہ پورا مال خرچ کر دیے، اور دنیا سے جا رہے تو وصیت کر رہے کہ انہی میری چادروں میں جو کپڑا ہے اسی میں میرے کو کفن دے دینا۔ جب نئے کفن کی ان سے پیشکش کی گئی تو نئے کفن کے لیے، نئے چادر کے لیے زندہ لوگ زیادہ حقدار ہے، مستحق ہے۔ کفن نیا ہو یا پرانا یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے۔ ہجرت کے موقع پر پورا مال لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، پورا مال لگا دیے۔ آپ کا گھرانہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑا ہو گیا۔ اسماء آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے تو وہاں پر توشہ لے کر وہ آتی تھی۔ آپ کا جو ہے سو غلام بکریاں لا کر وہاں پر آقا اور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کو دودھ پلا کے جو ہے سو وہ جاتا تھا۔ آپ کے بیٹے خدمت میں تھے، ان کی یہ قربانیاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی قربانی ہے اور کتنا بڑا کام اللہ نے اسلام کی تاریخ میں ان سے لیا۔ 22 لاکھ مربع میل تک ان کی حکومت میں اللہ کے دین کا کلمہ پہنچ چکا تھا، اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچ چکا تھا، مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہو چکی تھی 22 لاکھ مربع میل تک۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بیٹیاں دونوں نکاح میں دیے، حضرت رقیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اور ان کا علم اور ان کی شجاعت اور بہادری، آج ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو اس کے بارے میں کوئی جو ہے سو علم نہیں ہے، نہ تو یہ معلوم کرتے ہیں، نہ تو گھر میں جو ہے سو بولا جاتا ہے۔ انصار صحابہ کن کو کہتے ہیں، مہاجرین کن کو کہتے ہیں؟ جہاں پر دین کا ماحول ہوتا ہے، جہاں پر دین کا کام جس گھر میں ہوتا ہے، جو عورتیں اور جو ہماری ماں اور بہنیں دیندار ہیں، وہ ضرور اس کے تعلق سے اپنے بچوں کو ضرور تعلیم اور تربیت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے۔ ایک گھر میں ماں اپنے بچوں کو دین کے تعلق سے بھی وہ روزانہ کچھ نہ کچھ بتایا کرتی تھی، صحابہ کی زندگیاں ان کے سامنے بیان کرتی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں پڑھ کر سناتی تھیں۔ تو ماں کی وہ گھر کی تعلیم سے بچے اتنے متاثر ہوئے کہ ان کے اندر بھی جو سو شوق پیدا ہو گیا کہ ہم بھی اللہ کے دین کے لیے ایسی قربانیاں دیں گے، ہم بھی ایسا کام کریں گے اسلام اور دین کے لیے جیسا صحابہ کرے ہیں، جو بیان روزانہ ہماری امی جان کرتی ہیں ہمارے سامنے ان کے بارے میں۔ ایک مرتبہ بچہ جب اسکول گیا تو ایک کسی پروگرام کے موقع پر یا کسی موقع پر جو اسکول کے ٹیچر ہوتے ہیں، سب بچوں سے ٹیچر نے پوچھا ایک ایک بچے سے کہ بڑے بن کر بتاؤ تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے؟ کوئی بولا میں IPS آفیسر پولیس بنوں گا، کوئی بولا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی بچہ بولا میں انجینئر بنوں گا، کوئی بچہ بولا میں پائلٹ بنوں گا، کوئی بچہ بولا کہ میں جج بنوں گا، ایک بچہ اس میں سے بولا کہ میں صحابی بنوں گا۔ یہ جیسا سننا تھا وہ حیرت میں پڑ گئی ٹیچر کہ یہ صحابی کیا ہے، کیونکہ یہ معاشرے میں تو یہ ڈگریاں اور یہ درجے مقام اور مرتبے تو دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کا مقام کیا ہے، جج کا مرتبہ کیا ہے، انجینئر کا مقام کیا ہے، پائلٹ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ چیزیں تو دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور اس کا مقام اور مرتبہ دنیا میں کیا ہے، عزت کیا ہے، اس پہ کیا ملنے والا ہے،
یہ تمام چیزیں بولی بھی جا رہی، پڑھائی بھی جا رہی ہے۔ تو بچوں نے جب یہ باتیں کہی کہ ہم یہ بنیں گے یہ بنیں گے، تو ایک بچہ صحابی بنیں گے کہا تو وہ ٹیچر تھوڑی دیر کے لیے جو خاموش ہو گئی، سوچنے لگی کہ یہ صحابی کیا ہے۔ جب وہ بچے کی والدہ سے ٹیچر جب فون پہ بات کرنے لگی تو کسی موقع پر اس بچے کی والدہ نے کہا کہ گھر پر تشریف لے کر آئے، آپ ٹائم نکال کر اس کے تعلق سے ہم آپ کو بتائیں گے، ہم آپ کی دعوت بھی کریں گے۔ تو وہ ٹیچر وہ بچے کے گھر گئے، والدہ سے ملاقات کرے تو پوری تفصیل بتائی کہ ہمارے گھر میں روزانہ ہمارے دین اسلام کے تعلق سے بھی گھر میں تعلیم ہوتی ہے، کتابیں پڑھی جاتی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتی ہے، صحابہ کی زندگیاں بتائی جاتی ہے۔ تو جب پتہ چلا ٹیچر کو صحابی جو ہے سو ان کو کہتے ہیں، تو میرے عزیز بھائیو دوستوں، میری دینی ماں اور بہنوں، آج کوئی ہمارا بچہ سلمان خان بننے والا ہے، آج ہمارا بچہ شاہ رخ خان بننے کی فکر میں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں ہی ہمارے بچے جو ہے سو پڑھ رہے ہیں، ان کی نقل جو ہے سو اتار رہے ہیں، ان کو صبح اور شام دیکھ رہے ہیں، ان کے کپڑوں کو، ان کے بالوں کو، ان کے ناچنے گانے کو، ان کے کھانے پینے کو۔ تو آج ہمارے بچے، چھوٹے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بھائی، کوئی سلمان خان بننے کے لیے تیار ہے، اس کے پیچھے محنت کر رہا ہے، کوئی شاہ رخ خان بنتا ہوں بول رہا ہے، کوئی عامر خان، پتہ نہیں کوئی کیا کیا بننے کے لیے جو ہے سو وہ کوشش میں لگا ہوا ہے، ان کی جیسی نقل، اس کے سر کے کپڑے، اس کے سر کے بال، صرف زبان کا جملہ اور بول نہیں ہے، عملی طور پہ بھی جو ہے سو زندگیوں میں جو ہے سو کوشش بھی ہو رہی ہے، دیکھا بھی جا رہا ہے۔ یہ بال کس کے ہے، کس کا طریقہ ہے جو آپ نے بنائے ہیں، رکھا ہے؟ تو یہ فلانا ہیرو ہے، یہ سلمان خان ہے، یہ شاہ رخ خان ہے، میں ان کے سر کے جو ہے سو بال رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ان کو پسند کرتا ہوں، ان کو چاہتا ہوں۔ ہماری بچیاں کن کے نقش قدم پہ چل رہی ہیں آج معاشرے میں دیکھیں، یہ ناچنے والی جو اپنا جو ہے سو جسم بیچنے والی، یہ ناچنے والے بے حیا، جن کی عزت، جن کی قدر اور قیمت ٹیشو پیپر سے بھی زیادہ نہیں ہے، آج کسی کے بستر پہ تو کل کسی کے بستر پہ، آج کوئی ان کو استعمال کیا تو کل کوئی دوسرا استعمال کر کے ان کو پھینک دے گا۔ روزانہ یہ نئے نئے جو سو بستر پہ سونے والی یہ ناچنے والی رنڈیاں اور یہ ناچنے والی عورتیں جو اپنی شرمگاہ اور اپنا جسم کھول کے بتانے والے، پردے پر دنیا کے سامنے لنگی ہونے والی یہ عورتیں جن کی کوئی عزت اور قیمت نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں، ایسی عورتوں کے پیچھے ہماری بچیاں چل رہی ہیں، ایسی عورتوں کے سر کی بننے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کے سر کے کپڑے خرید رہی ہے بازاروں سے تاکہ میں یہ ناچنے والی رنڈی جیسی میں بھی بن جاؤں، میں بھی ویسی جو سو دکھوں، یہ جو ناچنے والی رنڈی کے بال ہیں ویسے میں بھی بناؤں، یہ ناچنے والی رنڈی جیسا میک اپ کی ہے، جیسا بیوٹی پارلر میں اس نے اپنے جو ہے سو منہ کو تھوپ لیا ہے، ویسا میرا بھی منہ میں بھی بناؤں، ویسے بال رکھوں، ویسی میں بھی دکھوں۔ آج دیکھو ہماری بچیاں ٹک ٹاک میں کس کی جو ہے سو نقل مار رہی ہیں، اوپر تو برقع ہے لیکن برقع نکال دیا جائے تو پورا لباس انہی رنڈیوں کا ہے، وہی جینس اور ٹی شرٹ ہے، گھر سے تو برقع پہن کے جا رہے ہیں آئی ٹی کمپنی میں جاب کرنے کے لیے، کالج میں پڑھنے کے لیے، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دعوت میں، لیکن جب برقع اتار کے دیکھیں گے انہی رنڈیوں کے کپڑے ان کے جسم پہ ہماری بچیوں کے دکھیں گے، انہی رنڈیوں کے سر کے جو ہے سو بال کٹائے ہیں، ویسی نقل مارے ہیں، انہی رنڈیوں کے سر کا جو ہے سو اپنا پورا حلیہ بنا کے رکھے ہیں، یہ آپ کو دیکھنے میں آئے گا۔ ان کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، نہ تو ان سے ہماری دنیا بنی ہے، نہ تو ان سے ہماری آخرت بننے والی ہے۔ صحابہ کے ہمارے اوپر احسان ہے، ان کے سر کے بنو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کسی کی بھی اتباع کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ صحابہ وہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح اور شام کی زندگی کو آنکھوں سے دیکھا ہے، قرآن کو اترتے ہوئے انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھا ہے، آقا کی مجلس میں انہوں نے بیٹھا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب انہوں نے جو ہے سو ہونے کی پوری کوشش کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ ہیں یہ، ان کے ہمارے اوپر احسان ہے۔ یہ ناچنے والی رنڈیوں کا کوئی ہمارے اوپر احسان نہیں، یہ سلمان خان، شاہ رخ خان، ان ہجڑوں کا ہمارے اوپر کوئی بڑا احسان کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے تو ہمیں دنیا اور آخرت میں ناکامیاب کرنے کے سلسلے میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرات صحابہ وہ ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور دنیا اور آخرت کی عزت بتانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، ہمارے لیے انہوں نے جانیں پیش کی ہے، ہمارے لیے انہوں نے اپنا مال سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے، ہمارے لیے گھر چھوڑا ہے، ہمارے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے دین پہنچانے کے لیے۔ ہمیں ان کے سر کا بننا چاہیے، یہ ہے ہمارے آئیڈیل، ان کو ہمیں نمونہ بنانا چاہیے۔ ان کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ان کے درمیان قرآن اترا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو صحبت ملی تھی، ان کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ سورہ توبہ پڑھیے، آیت نمبر 100 ہے۔ مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لے کر آئے ہیں اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک ان لوگوں سے راضی ہو گئے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ میرا اور آپ کا فیصلہ ابھی ہونا ہے، میرا اور آپ کا فیصلہ ابھی ہونا ہے، مسجد کے امام صاحب کا فیصلہ ہونا ہے، مسجد کے مصلیوں کا فیصلہ ہونا ہے، خواتین جو امت کی ہماری ماں اور بہنیں، ان کا فیصلہ ہونا ہے، ابھی مدارس کے مدرسین کا فیصلہ ہونا ہے، طلبہ کا فیصلہ ہونا ہے، آج کے پیر اور مرید کا بھی فیصلہ ہونا ہے، آج کے شیخ الحدیث کا، مفسر قرآن کا فیصلہ ابھی ہونا ہے۔ لیکن صحابہ وہ ہیں جن کا فیصلہ اللہ نے دنیا میں کر دیا، ان کا فیصلہ ہو چکا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان لوگوں سے، صحابہ سے اللہ راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے لیے جنت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ آج کوئی بدبخت کو اپنی گندی زبان سے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان
چلانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ علی مرزا ہو، چاہے وہ کوئی اور بھی مردود ہو، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ تیرے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے پتہ نہیں، تیرے باپ دادا کے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے آخرت میں پتہ نہیں ہے، میرے اور تیرے بارے میں ابھی کیا فیصلہ باقی ہونے والا ہے وہ پتہ نہیں ہے آخرت میں۔ لیکن یہ وہ جماعت ہے صحابہ کی جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر صحابی کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، چاہے وہ ابو بکر، عمر اور عثمان، علی ہو، چاہے وہ مہاجرین اور انصار ہو، چاہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ہو، سب جنتی ہیں، سب سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ آج کے کسی کتے کو ان کے بارے میں بھوگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آج کے کسی گدھے کو صحابہ کے بارے میں کوئی غلط تہمت لگانے کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں۔ کوئی خنزیر کو امی عائشہ کے بارے میں کچھ اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی کو کچھ زیادتی کرنے کی اب ضرورت نہیں۔ زمین کے اوپر ایک جماعت پل رہی ہے جو صحابہ کا بغض اپنے دل میں پال رہی ہے، جس کی سزا اللہ نے یہ دی ہے، ہر سال محرم کے مہینے میں خاص طور سے 10 تاریخ کو خود اپنے ہاتھوں سے اپنا سینہ پیٹتے ہیں، اپنے گالوں پہ مارتے ہیں، اپنا جسم چھنی کرتے ہیں۔ یہ سزا ہے ان ظالموں کو دنیا ہی میں صحابہ کی گستاخی پر اور ان کے بغض کو رکھنے پر۔ صحابہ کا بغض اب خاص طور سے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بغض ان کے اندر ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بغض ان کے اندر ہے۔ صحابہ میں درجے ہیں، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، سورہ الحدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ آپ پڑھ لیجئے ترجمے کے ساتھ کہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اور جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرا اور جہاد کرے، یہ درجے میں برابر نہیں ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے مال خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کرے، فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، بہت کم تھی، وسائل کم تھے، دشمنی تھی، غربت زیادہ تھی، تو اس موقع پہ جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جہاد انہوں نے کیا، پھر بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، وسائل بھی اچھے ہو گئے، دشمنیاں بھی کم ہو گئیں، اس کے بعد فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں مال اور جہاد کرے، یہ درجے میں ان سے بڑے نہیں ہیں، بلکہ بعد والوں سے یہ پہلے والے درجے میں بڑے ہیں۔ لیکن جنت کے بارے میں ان کے تعلق سے اللہ نے آگے فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا اللہ نے وعدہ کر چکا ہے۔
ہر ایک صحابی کی جنت پکی ہو چکی ہے، اللہ نے کہہ دیا۔ تو آج کے کوئی گدھے اور کوئی بدبخت کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو اجازت نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ کیڑے تھے جو نکال کے یہ بتا رہا ہے آج دنیا والوں کو۔ یہ تو ستاروں کے مانند ہے۔ آج کسی ظالم کو یہ حق نہیں بنتا کہ ابوبکر اور عمر کے بارے میں کچھ اپنی زبان چلائے۔ آج کے کوئی ظالم کو یہ حق نہیں بنتا امی عائشہ کے دوپٹے کے اوپر کچھ انگلی اٹھا کے بتائے، ان کی عزت پہ کچھ نازیبا کلمات جو ہے سو اپنی گندی زبان سے کہیں۔ آج ہمارے بر صغیر میں اور بھی دوسرے ممالک میں ایک ایسی گندی جماعت ہے جو پل رہی ہے اور جو ہے سو صحابہ کے بغض کو اپنے اندر رکھ کے جی رہی ہے، اور دنیا میں بھی ان کو سزا مل رہی ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو جو پیٹ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ان کے کپڑے بھی کالے اور ان کا دل بھی کالا ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی اور یہ توبہ نہیں کریں تو کل آخرت میں ان کا انجام بھی بہت کالا ہی ہونے والا ہے۔ بہت کالے لوگوں کے، کالے انجام والوں کے ساتھ ہی ان کا حشر ہونے والا ہے۔ ان کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ کوئی اب قیامت تک صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی کے لیے نبی کی صحبت ضروری ہے، اب قیامت تک صحابی نہیں بن سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دینی ماں اور بہنوں، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ان کو ہمارا نمونہ بناؤ، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ یہ سلمان خان، شاہ رخ خان، چاہے وہ کون سا بھی خان رہنے دو، اسلام پر، دین کے اوپر ان کے کوئی احسانات نہیں ہیں۔ یہ ہماری ویڈیو پوری دنیا میں جا رہی ہے اور اللہ سے دعا ہے ان تک بھی جائے، سن لے۔ یہ ظالم تو وہ ہے جو بیت اللہ کی سرزمین پر، مکے کی سرزمین پر، یہ ظالم وہاں پر ہجڑوں کی طرح ناچ کے آئے ہیں۔ اس زمین پر یہ ظالم جا کے ناچے ہیں، ننگا ناچ انہوں نے وہاں پر قائم کر کے آیا ہے، اور بے حیا عورتوں نے وہاں پر اپنی شرمگاہ اور اپنا جسم وہاں کے لوگوں کو دکھا کے جو ہے سو آئی ہے۔ ایسی رنڈیوں کو اپنا نمونہ مت بناؤ، ایسے ہجڑوں کو اپنا نمونہ مت بناؤ جو وہاں کی پاک زمین پر، جس زمین پہ میرے آقا کے قدم گرے ہوں گے، جس زمین پہ ابوبکر، عثمان، علی، حضرت صحابہ کی جو ہے سو جماعتیں گزری ہوں گی، جہاں پر قرآن اترا تھا، جہاں پر دین کا مرکز بنا ہوا ہے بیت اللہ پوری دنیا کا، ایسی پاک سرزمین پہ یہ ہجڑے ناچ کے آئے ہیں۔ یہ کوئی دین کا کوئی کام انہوں نے جو ہے سو نہیں کیا ہے، اور یہ کوئی جو ہے سو ان کے ایمان کے بارے میں بھی بتایا نہیں جا سکتا۔ کبھی یہ بتوں کی بھی پوجا کر لیتے ہیں اپنے گھر میں، ان کو بھی جو ہے سو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ٹوپی بھی لگا لیتے ہیں۔ ان کا ایمان ہے اندر یا نہیں ہے، ہم تو کافر کا تو فتویٰ نہیں دیں گے، ہاں ضرور یہ کہیں گے کہ منافق تو ضرور ہے۔ ہاں، کبھی شاہ رخ خان سائی بابا کی بھی پوجا کرتا ہے، کبھی سلمان خان گڑپتی کی بھی پوجا کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی ٹوپی بھی لگا لیتے ہیں۔ ایسے ہجڑوں کو ان کے برتھڈے کے موقع پر، عید کے موقع پر، ہزاروں غیر مسلم تو غیر مسلم ہیں، ان سے ہمیں کوئی گلہ نہیں، اپنے مسلمان نوجوان ایسے ہجڑوں کو جا کے مبارکباد دیتے ہیں، ان کے بلڈنگوں کے نیچے ٹھہر کے، ان کے محلوں کے پاس جا کے انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے اور آ کے جو ہے سو ہاتھ بتائے ہمار کو۔ جیسا کہ ہاتھ بتائے تو اب ان کے ماں باپ کی بھی مغفرت ہو گئی اور ان کے لیے جنت کے فیصلے ہو گئے ایسے ہجڑوں کو دیکھنے سے، ایسے ہجڑوں کو جو ہے سو جا کے جو ہے سو عید مبارک، برتھڈے پارٹیوں کی جو ہے سو مبارکباد دینے سے۔ ہزاروں لاکھوں نوجوان مسلمان بچیاں اور بچیوں کی آخرت خراب ہوئی ان کی وجہ سے، ان کے
कपड़े से आज हम जलील हो रहे, इनके तरीक़े के बाल रखने से आज हमारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ रहा, इनके तौर तरीक़े पे चलने से अल्लाह का अज़ाब आ रहा है, इनकी नकल मारने से आज हम जलील हो रहे हैं, हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है। आज इन रंडियों के नक्शे क़दम पे चलने से हमारी बच्चियों का बुरखा उतर गया, हमारी बच्चियों के कपड़े मुख्तसर हो गए, हमारी बच्चियां इन रंडियों को नाचने वालियों को देख के जानिया बन रही है, इनके सर का बनने की वो कोशिश कर रही है, ईमान भी बेच रही है, ईमान का भी सौदा कर रही है। आज का हमारा नौजवान इन हिजड़ों को देख के अपने नबी की सुन्नत को ज़बा कर रहा है, इन हिजड़ों के कपड़ों को देख के अपने इस्लाम के नाम और निशान को भी मिटा रहा है। इनकी सुबह और शाम की ज़िंदगी को इन हिजड़ों की देख के नबी की पाकीज़ा ज़िंदगी से और अखलाक से जो है सो महरूम हो रहा है। तो मेरे अजीज़ भाइयों दोस्तों, ज़रूरत है हमारे को सहाबा की ज़िंदगी के बारे में पढ़ने की, मालूमात करने की। ये हमारे हीरो है, ये हमारे आइडियल है। हमारे नबी बोले ये सितारों के मानिंद है, जिस किसी की भी तुम इत्तिबा करोगे मंजिल तक पहुंच जाओगे। इन हिजड़ों की इत्तिबा करने से जहन्नम तक तो पहुंच सकते हैं, जन्नत तक नहीं। सहाबा के नक्शे क़दम पे चलेंगे तो फिर हमारे को इज़्ज़त मिलेंगी। सहाबा को जो इज़्ज़त मिली है वो दीन पे चलने से मिली है, और हमारी इज़्ज़त भी दीन पे चलने पर ही है। सहाबा जो कामयाब हुए वो नबी की नकल उतारने की वजह से, नबी की सुन्नतों पे अमल करने की वजह से। तो हम भी नबी की सुन्नतों पे अमल करेंगे, नकल उतारेंगे, नबी के नक्शे क़दम पे चलेंगे, नबी की तालीमात पे अमल करेंगे, नबी की सीरत अपनी ज़िंदगी बनाएंगे, तो हमारे को भी अल्लाह ऐसी इज़्ज़त देंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है और आपसे भी अदबन गुजारिश है कि अपने घर में अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को, कितने मुसलमानों के घर हैं जिनके घरों में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत की जो है कोई किताब है, कोई उमर उस्मान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोई सीरत की किताब है। हमारे पास इन हिजड़े और नाचने वाली रंडियों के तो कैसेट मिल जाएंगे, लेकिन अफसोस की बात है सहाबा की ज़िंदगी की कोई एक किताब नहीं है हमारे घरों में। शादी के कैसेट तो मिल जाएंगे, लेकिन सहाबा की ज़िंदगी की सीरत की कोई किताब नहीं। अम्मी आयशा, फ़ातिमा, हज़रत जो है सो ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम की ज़िंदगी की कोई सीरत की किताब नहीं। नबी की सीरत के कोई हमारे घर में जो है सो किताब नहीं है। जब किताब नहीं तो क्या पढ़ के सुनाएंगे। अपने घरों में सहाबा की सीरत की किताबें ला के रखो और उसका ख़ुद भी मुताला करो, और अपने घर वाले और बच्चों के सामने जो सब पढ़ के बताओ उनकी ज़िंदगी क्या थी, इस्लाम और दीन के लिए उनकी क़ुरबानियाँ क्या रही है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ने उन्होंने कैसी वफ़ादारी जो है सो पेश करके जो है सो निभा के अपनी वफ़ादारी दुनिया को बताया है। अल्लाह ने इनके बारे में कुरान में क्या कहा है और इनसे बुग़्ज़ रखने वाले का ठिकाना क्या है। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी की जन्नत पक्की हो चुकी, फ़ैसला हो गया अल्लाह के तरफ से। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए हैं। तो ऐसे सहाबा के बारे में आज एक जहन्नमी जमात जो पल रही है ज़मीन के ऊपर, जो बुग़्ज़ रखती है, अगर वो तौबा कर ले, अल्लाह से हिदायत मांगे, अपने दिलों को साफ़ कर दे, सहाबा के ताल्लुक़ से ख़ास तौर से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बुग़्ज़, उमर, हज़रत अबू बकर, अम्मी आयशा का बुग़्ज़ ख़त्म कर दें, अल्लाह से हिदायत की दुआ करे, तो फिर इनकी आखिरत बेहतर होगी। वरना जैसे कपड़े इनके दुनिया में काले हैं, इनका दिल जैसा काला हो चुका है, आखिरत में भी इनका अंजाम बहुत काला होने वाला है। मेरे नौजवान भाइयों, मेरी दीनी माँ और बहनों, ये सहाबा है, इनके नक्शे क़दम पे चलेंगे, दुनिया में भी इज़्ज़त मिलेगी, आखिरत में भी, दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हमारी वीडियो को, हमारे बयान को और भाइयों तक जो है सो पहुँचाए। हमारा अल करीम इस्लामिक चैनल है, सब्सक्राइब भी करें, और इंशाअल्लाह छोटे बड़े बयान क्लिप वग़ैरह हम भेजते रहेंगे, आप इस्तिफ़ादा फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।